امریکہ کے یورپی اتحادی جانتے تھے کہ دوسری ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت چیلنجنگ ہو گئے، لیکن کسی کے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ اتحادیوں کے مابین تعلقات بہت جلد کشیدہ ہو جائیں گے۔ گزشتہ 2 ہفتے میں صورتحال ایک بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اگر اتحادیوں کے مابین تلخی کی بات کا آغاز یوکرین جنگ سے کیا جائے تو 1945 کے بعد پہلی مرتبہ یورپی سرزمین پر ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوا تھا، جس کے ساتھ یورپی ممالک میں ایک احساس جاگا کہ ان کی سیکیورٹی پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو چکی ہے اور اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی احساس کے زیر اثر رہتے ہوئے یورپی ممالک نے امریکہ کے ساتھ مل کر نہ صرف یوکرین کو اسلحہ فراہم کیا بلکہ فنڈز کی فراہمی بھی جاری رکھی۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سوچ اور پالیسیز ماضی کی حکمت عملی سے یکسر مختلف ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یورپ کیا سوچتا ہے اور جنگ کو کیسے حل کیا جانا چاہیے۔ 1 ہفتے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے فون پر یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے بارے میں تفصیلی بات کی۔ یہ ایک ایسی پیش رفت تھی جس نے یورپ کو مکمل طور پر حیران کر دیا۔ ٹرمپ اور پوٹن ٹیلی فونک رابطے کی بازگشت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے یورپی اتحادیوں سے مشاورت کے بغیر اعلان کر دیا کہ یوکرین کو روس کے زیر کنٹرول یوکرینی علاقوں کی واپسی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ امریکی وزیر دفاع کے بیان کے بعد ایک کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ کے مشیر کیتھ کیلاگ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا یورپ امن مذاکرات میں کردار ادا کرے گا تو ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا۔ امریکی عہدیداروں کے بیانات یورپ، یورپی یونین اور نیٹو کے رکن ممالک کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھے۔ یورپی ممالک نے یوکرین جنگ میں امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے اتحادی کا ساتھ دیا تھا، لیکن جنگ بندی کے عمل میں یورپ کو دور رکھنا کسی تذلیل سے کم نہیں تھا۔ امریکی سرد مہری کو نائب صدر جے ڈی وینس نے مزید بڑھاؤ اس وقت دیا جب میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کے دوران یورپ کی حیران کن طور پر سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ یورپ کو نہ چین سے خطرہ ہے اور نہ ہی روس سے۔ یورپ کی سیکیورٹی کو سب سے بڑا خطرہ اندر سے ہے۔ نائب صدر کا کہنا تھا کہ یورپ کے سیاسی کلچر میں مس انفارمیشن اور نسل پرستی کے نام پر اختلاف رائے کو دبایا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں یورپ کی توقعات ہیں کہ امریکہ جمہوریت کے نام پر ان کا دفاع کرے۔ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کے دوران امریکی نائب صدر نے ٹرمپ کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ یورپ کو امریکہ پر انحصار ختم کرتے ہوئے اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہوگا۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کو بنیادی طور پر 2 اہم موضوعات کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ ایجنڈے میں سب سے پہلے موضوع بحث تھا کہ روس کو شکست دیے بغیر یوکرین جنگ کیسے ختم کی جائے اور کس طرح یورپ کو دفاع پر اپنے اخراجات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن امریکی نائب صدر نے پوڈیم پر نہ جنگ کے خاتمے کے بارے میں بات کی اور نہ ہی یورپ کا دفاع بہتر کرنے پر کوئی بات ہوئی۔ امریکی نائب صدر کے خطاب سے یورپ بھر میں ایک بھوچال آ گیا، جبکہ امریکی نائب صدر کی تقریر نے یورپی ممالک کو یوکرین جنگ کے مستقبل پر بات کرنے کے لیے ایمرجنسی میٹنگ کال کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن ایمرجنسی میٹنگ میں یورپ مجبور دکھائی دیا۔ یورپی ممالک کے سربراہان کا کہنا تھا کہ یوکرین جنگ کا حل یوکرین اور یورپ کی رضامندی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی نائب صدر کے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے یورپی یونین کے خارجہ امور کے پالیسی چیف کاجا کیلاس نے کہا کہ امریکہ یورپ کے ساتھ ایک نئی لڑائی شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یورپ میں امریکہ کے بہت سے قریبی اتحادی بھی موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جب جے ڈی وینس کے خطاب کے بارے میں رپورٹرز نے رد عمل جاننے کی کوشش کی تو ان کا کہنا تھا کہ یورپ میں اظہار رائے کی آزادی سکڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ اپنے نائب صدر کی تقریر کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ ایک شاندار خطاب تھا۔ امریکی انتظامیہ کی طرف سے جیسا کہا گیا ویسا ہی ہوا۔ یوکرین جنگ کے خاتمے اور امریکہ روس تعلقات کی بحالی کے لیے دونوں عالمی طاقتوں نے رواں ہفتے منگل کے روز وزرائے خارجہ لیول کے مذاکرات کا آغاز کیا، جس کی پہلی میٹنگ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہو چکی ہے۔
نہ یوکرین کو مدعو کیا گیا اور نہ یورپی یونین کو یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے اعتماد میں لیا گیا۔ امریکہ اور روس کے مابین مذاکرات کو کامیاب قرار دیا جا رہا ہے، جس کے بعد مذاکرات کو مزید بڑھانے پر دونوں فریقین رضامند ہیں۔ ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا گیا۔ امریکہ اور روس کے مابین مذاکرات اس بات کا اندیاں ہیں کہ یوکرین جنگ اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکی ہے۔ البتہ امریکہ کے مستقبل کی پالیسیز میں یورپ کہیں موجود نہیں ہے اور نہ مغربی اتحادیوں میں تعلقات پہلے کی طرح برقرار رہ سکیں۔